پروگرام پرسکون زندگی بذریعہ قرآنی و مسنون وظائف کے ناظرین کو احمد علی محمودی کا سلام پہنچے۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ آن لائن دم، قرآنی وظائف، دعا اور مفید مشوروں کے لیے ہمارا رابطہ نمبر ہے 030582809005۔ آج کے پروگرام کا آغاز ایک خط سے کرتے ہیں۔ یہ خط ہمیں ساہیوال سے محمد امجد صاحب نے ارسال کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے روزگار کے سلسلے میں بڑی پریشانی کا سامنا تھا۔ میں نے فون پر آپ سے رابطہ کیا تو آپ نے مجھے روزانہ 313 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرنے، ہمیشہ باوضو رہنے اور گھر میں داخل ہوتے وقت درود پاک اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنے اور اہل خانہ کو بلند آواز سے سلام کرنے کی تلقین فرمائی۔ الحمدللہ ان اعمال کی برکت سے مجھے روزگار مل گیا ہے اور حالات بھی بہتر ہو گئے ہیں۔ آپ کے لیے دل سے دعا ہے۔ پیارے بھائی امجد صاحب، ہماری بھی دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ بھی کسی بھی قسم کی مشکلات میں مبتلا نہ کرے، کوئی کسی بھی آزمائش سے دوچار آپ نہ ہوں، آپ ہمیشہ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وافر رزق حلال عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا آغاز اس سوال سے کرتے ہیں۔ یہ سوال سمینہ صاحبہ نے رحیم خان سے میں ارسال کیا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ میری شادی کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت سے بھی نوازا ہے، مگر گھر میں ساس صاحبہ اور سسر صاحب کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہی رہتے ہیں، حالانکہ میں گھر کا کام اور ان کی بڑی خدمت کرتی ہوں۔ مجھے خاوند کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں، اگر پریشانی ہے تو وہ ساس صاحبہ اور سسر صاحب کے رویے سے ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ تلقین فرما دے کہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ جب کوئی لڑکی بیاہ کر سسرال جاتی ہے تو ایک نئی جگہ پر جانا، والدین کا گھر چھوڑنا، اپنے والدین، بہن بھائیوں اور اپنی سہیلیوں کو چھوڑنا، بسا اوقات اپنے شہر اور ملک کو چھوڑنا ایک لڑکی کے لیے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ اس قربانی کی قدر میاں، ساس اور سسر صاحب کو بھی کرنی چاہیے۔ بات بات پر ڈانٹ ڈپٹ اور نکتہ چینی دوسرے کا دل توڑ کر رکھ دیتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ساس اور سسر یہ سمجھیں کہ بیاہ کر ہمارے گھر آنے والی صرف ہماری بہو ہی نہیں بلکہ بیٹی بھی ہے، اور بہو یہ سمجھے کہ ساس میری والدہ اور سسر میرے والد ہیں، تو اس سے گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ برداشت، صبر و تحمل کا مظاہرہ دونوں طرف سے ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کی ساس صاحبہ یا سسر صاحب آپ سے تلخ کلامی کریں تو آپ بالکل خاموش رہیں۔ جواب میں آپ کی طرف سے تلخی جلتی پر تیر کا کام کرے گی، وہ بول بول کر خود ہی چپ ہو جایا کریں گے۔ آپ کی طرف سے ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ آپ کا حسن اخلاق ان کے دلوں کا فاتح ہوگا۔ آپ چلتی پھرتی اس میں ذات باری تعالیٰ یا ودودوں کا کثرت سے ورد کریں۔ نیز 4 ماہ تک ہر جمعہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 1 مرتبہ آیت مبارکہ وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پڑھ کر دعا مانگیں۔ اس وظیفے کی برکت سے ساس صاحبہ اور سسر صاحب کا رویہ درست ہوگا اور آپ کی پریشانی بھی جاتی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي